ناظرین، ملیشیا کی ایئر لائن کوالالمپور سے ٹیک آف تو ہوا لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا۔ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا ہی کہاں، لیکن پورے 9 سالوں کے بعد فائنلی اب ایک امید ملی ہے کہ اس وقت یہ جہاز کہاں موجود ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی آج سے قریب 9 سال پہلے ملیشین ایئر لائن کی ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کی کیپٹل کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کی کیپٹل بیجنگ تک پہنچنا تھا۔ اس فلائٹ میں موجود 227 پیسنجرز، 10 فلائٹ اٹینڈنٹس اور 2 انتہائی ایکسپیرینس پائلٹس موجود تھے۔ ایک طرف ہے کیپٹن ظاہر احمد شاہ، 53 سال کے ون آف دی سینئر موسٹ کیپٹن آف ملیشیا ایئر لائن کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، اور دوسری طرف ہے فرسٹ آفیسر طارق حمید، 27 سال کی عمر میں یہ ان کے لیے ٹریننگ فلائٹ ہے۔ اس ٹریننگ فلائٹ کو مکمل کرنے کے بعد یہ پولیس سرٹیفائیڈ ہو جائیں گے ایک پائلٹ بننے کے لیے۔ اگر اس پلین کی بات کی جائے تو 11 سال پرانا یہ بوئنگ 777 جہاز تھا، جس میں نہ کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی اور نہ ہی پاسٹ میں یہ جہاز کسی میکینیکل یا الیکٹریکل کا شکار ہوا تھا۔ بتانے کا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی ایک بالکل نارمل فلائٹ تھی، جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنا یا پھر چائنا سے واپس ملیشیا جاتی تھی۔ لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، بلکہ یہ اب نارمل سے بھی کافی بڑھ کر کچھ تھا۔ فلائٹ MH370 کو بے شک 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کے لیے پرواز کرنی تھی، لیکن ٹیک آف ہونے سے پہلے ان میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالی گئی، جس سے وہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک فلائی کر سکتی تھی، یعنی اپنے ریکوائرمنٹ سے بھی 2.25 گھنٹے زیادہ۔ اس لیے تاکہ اگر پلین کو خراب موسم یا کسی ایمرجنسی میں کہیں اور ڈائیورٹ کی جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات کی 12:42 پہ فلائٹ MH370 نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ Delivery Malaysian 370, good morning. Malaysian 370, stand by. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. یہ فلائٹ قریب 20 منٹ تک صحیح راستے پر اڑان بھرتی ہے۔ رات کی 1:08 پر یہ فلائٹ ملیشین کوسٹ لائن کو پار کر کے ساؤتھ چائنا سی کے اوپر چلی جاتی ہے، ویتنام کی ڈائریکشن میں۔ ظاہری رپورٹ کرتے ہیں کہ پلین کا لیول 35,000 فیٹ پر ہے، سب کچھ نارمل چل رہا ہے۔ اس کے قریب 11 منٹ بعد ایئر پلین پہنچتا ہے ویتنامس ایئر ٹریفک کنٹرول کے اندر۔ اسی ریزن سے جو کوالالمپور کا ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہ ریڈیو پہ کہتا ہے کہ ملیشین 370 کانٹیکٹ ہو چی مین 120.9 گڈ نائٹ۔ 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian 370. یہ الفاظ کیپٹن ظاہری کا آخری الفاظ تھے جو اس ایئر پلین سے سننے کو ملے۔ اس کے بعد اس فلائٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ ملیشیا کی ایئر لائن اچانک غائب ہو جاتی ہے اور یہ واقعہ ساری دنیا میں ایک ہیڈ لائنز بن جاتا ہے۔ News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. Good night, Malaysian 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹوں کے بعد، یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی، یعنی کوالالمپور اور ہو چی مین دونوں کے ریڈار سے پلین پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ بات کوالالمپور ٹاور کے لیے تو بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ فلائٹ MH370 اب ویتنامز ایئر اسپیس میں داخل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لیکن جب ہو چی مین کنٹرول ٹاور نے فلائٹ MH370 کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ وہ پلین سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اگلے 18 منٹوں تک ہو چی مین ٹاور MH370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کیپٹن سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔
اور تبھی ہو چی من ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ساری سچویشن سے آگاہ کیا۔ اب عام طور پر اس سچویشن میں کوالالمپور کا جو ایرونیٹیکل ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر ہے اسے نوٹیفائی کیا جانا چاہیے تھا 1 گھنٹے کے اندر کہ یہاں پر پلین غائب ہو چکا ہے، لیکن ایکچولی میں 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں جس سے پہلے کی ایک ایمرجنسی رسپانس سٹارٹ ہوتی۔ صبح کے 6:32 ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پر ایئر پلین کو بیجنگ میں لینڈ کر جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی کوئی لینڈنگ نہیں ہوئی۔ پھر اچانک ایک سرچ آپریشن بلایا جاتا ہے اور پلین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سرچ آپریشن ایک انٹرنیشنل ایفرٹ ہے جس میں 7 کنٹریز کی 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹس نے فلائٹ MH370 کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کوئی نام و نشان تک نہیں ملا۔ لیکن پھر چوتھے دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو آپریشن ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو 1:21 پر فلائٹ MH370 جب ریڈائر سے غائب ہوئی تھی تب وہ سویلین ریڈائر سے غائب ہوئی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈائر پر اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس ملٹری ریڈائر کے اکارڈنگ میں یہ پلین آخری بار دیکھا گیا تھا رات کے 2:22 پر، اور اس کی لوکیشن ساؤتھ چائنا سی میں نہیں تھی بلکہ انڈمان نکوبار آئس لینڈ کے پاس تھی، ملیشیا کے ویسٹ میں اسٹریٹ آف ملاکا میں تھی۔ اب اس کے بعد MH370 کو نہ ہی کسی ملٹری ریڈائر پر شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈائر پر۔ سب اس بات سے پریشان تھے کہ پلین گیا تو آخر کہاں گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں شارپ یو ٹرن کیوں کر لیا۔ جو ریسکیو ٹیم پہلے ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی اب وہ انڈین اوشن میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں پر بھی پلین کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ اور اس کے کچھ دنوں بعد ہمیں ایک نیا ثبوت ملتا ہے سیٹلائٹ ڈیٹا سے۔ پتہ لگتا ہے کہ پلین آٹومیٹکلی ایک سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ویسے عام بات ہوتی ہے جیسے بڑے والی ایئر پلین ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ بوئنگ 777 ہے، یہ اکثر سیٹلائٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلین نے آٹومیٹکلی ٹھیک ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور مارسٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیو ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو آخر کار فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چلا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈائر سے بھی غائب ہونے کے بعد فلائٹ MH370 نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کو 8:19 پر فلائٹ MH370 نے آخری بار سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ فلائٹ MH370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی اور ریڈائر پر شو ہوا، یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار فلائٹ MH370 کو ڈھونڈ رہی تھی اصل میں اس وقت MH370 فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کرو اسپاٹ پہ آ کر جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا، یعنی کوالالمپور سے ٹیک اپ کرنے کے بعد اس کرو اسپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پوری 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول ہی صرف اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی زیادہ تر چانسز ہے کہ یہ جہاز اسی کرو اسپاٹ میں یہی کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے اوشن میں کریش ہو گیا۔ اگر اس کرو اسپاٹ کی بات کی جائے تو یہ پوری انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے اور یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن۔ فلائٹ MH370 کا ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ جب تک پلین اور اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کریش سے پہلے پلین کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک یہاں پر پلین کو تلاش کرنے کا عمل چلتا رہا، لیکن یہاں پر بھی پلین کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ 3 سالوں کے بعد ڈیپ سی سرچ آپریشن کو ختم کر دیا گیا جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا۔ آپریشن کے بیچ میں اچھی خبر یہ تھی کہ جولائی 2015 میں اس پلین کا پہلا حصہ ڈسکور کیا گیا۔ یہ حصہ پلین کا رائٹ فلیپران تھا جو تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین کے ساحل پر جا پہنچا۔ یہ حصہ پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ میں کام آتا ہے۔ ملنے والی اس فلیپران پر جب ریسرچ ہوئی تو ایک اور خبر سامنے آ گئی۔ ایکسپرٹس اور ریسرچر کا ماننا ہے کہ جس وقت MH370 پانی میں کریش ہوا اس وقت یہ فلیپران ایکسٹینڈڈ نہیں تھا، اور افسوسناک طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پر کریش ہوتے وقت جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں جا گرا۔ اگلے کئی سالوں کے دوران پلین کے کئی اور حصے بھی افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن آج تک پلین یا اس میں بیٹھے پیسنجرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ملیشین فلائٹ
MH370 کے اندر غائب ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ کچھ انویسٹیگیٹر کا شک ہے کہ پلین ہائی جیک ہوا تھا، تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ کسی الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے پلین کے باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پلین کے اندر کے تمام لوگ بے ہوش ہو گئے تھے۔ خیر اصل ریزن کیا ہے یہ تو پلین کے بلیک باکس میں محفوظ ریکارڈنگ سے ہی پتہ چل سکتا ہے، جو پلین کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں کہیں غائب ہے۔ MH370 کے غائب ہونے کے پوری 8 سالوں کے بعد فروری 2022 میں ایک بار پھر سے پلین کے ملنے کی امید دلائی گئی۔ ایک برٹش ریٹائرڈ ایروسپیس انجینئر رچرڈ گوپری نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس پلین کا راز اب جان چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ کیلکولیشن کی کچھ ریڈیو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے۔ Godfrey combined data from British Inmarsat satellites, figures from Boeing, Australian oceanographers, and new WhisperNet amateur radio wave technology. I've been tracking back through the data, and out of that tracking MH370, I'm sure they will be able to find the app. رچرڈ گوپری نے جو دعویٰ کیا تھا حیرت انگیز طور پر رچرڈ نے جو پن پوائنٹ لوکیشن بتائی ہے وہ بھی انڈین اوشن کے اس کورڈ ایریا میں موجود ہے۔ رچرڈ کا ماننا ہے کہ اس کی بتائی گئی ٹھیک اس جگہ پر اوشن کے 4000 میٹر نیچے ملیشین ایئر لائن کا گمشدہ جہاز ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنا نیچے ٹائٹینک شپ پورے 74 ایئرز کی کوششوں کے بعد 1985 میں ملی تھی۔ اب ملیشین اتھارٹیز رچرڈ گوپری کے کلیم کو کتنا سیریس لیتی ہے اور اس جگہ پر ایک نیا سرچ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو ضرور لگی ہوگی، اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کو نیچے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔